نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں دعا مانگنے کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا، تمہارا رب تم سے کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو دعا بذات خود اللہ کا حکم ہے اور بذات خود ایک عبادت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو دعا عام طور پر عبادات کے آخر میں مانگی جاتی ہے، نماز کے آخر میں دعا مانگی جاتی ہے یا تلاوت کے بعد دعا مانگی جاتی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اصل عبادت تو نماز ہے، اصل عبادت تو تلاوت ہے، اور اس کے آخر میں پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ یہ عمل تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ دعا بھی بذات خود ایک عبادت ہے۔ اگر آپ کوئی اور نیک عمل نہیں کر رہے، مثال کے طور پر آپ کسی وقت میں بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ رہے، آپ تلاوت نہیں کر رہے، تو صرف اگر بیٹھ کر دعا کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ اپنے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اپنے اللہ سے گویا کہ آپ باتیں کرتے ہیں، تو یہ بھی عبادت ہی ہے، کیونکہ اس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من فتح لکم منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ، کہ جس کے لیے دعا کے دروازے کھل گئے اس کے لیے گویا کہ رحمت کے دروازے کھل گئے۔ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے، جس کا اللہ سے دعا مانگنے میں دل لگتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے کہ اللہ پاک کسی کو اپنا تعلق نصیب کر دیں کہ وہ اللہ سے دعا مانگے تو دعا مانگتے وقت اللہ کا دھیان اس کو حاصل ہو، وہ اللہ سے مانگے طلب کے ساتھ مانگے، اللہ کے حضور میں جب حاضر ہو تو اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے جڑا ہوا ہو کہ جیسے وہ اپنے اللہ کے سامنے بیٹھ کر، اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر اپنے رب سے مانگ رہا ہے، گویا کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ تو جس کو یہ حضوری حاصل ہو جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس کو دعا مانگنے کے عادت پڑ جائے، یعنی جس پر دعا کے دروازے کھل جائیں، یعنی اسے دعا مانگنے کی عادت پڑ جائے، اللہ اس کو یہ نعمت عطا فرما دیں کہ دعا مانگنے میں اس کا دھیان لگے، اس کا تعلق جڑ جائے اپنے اللہ سے، تو گویا کہ اس پر رحمت کے دروازے کھل گئے۔ جس کو اللہ سے مانگنا آ گیا تو سمجھو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ اور حدیث کا دوسرا حصہ اس کا مفہوم ہے کہ اللہ سے جو چیزیں مانگی جاتی ہیں ان میں سے سب سے پسندیدہ چیز یہ ہے کہ اللہ سے عافیت مانگی جائے۔ یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے کہ اللہ سے عافیت مانگی جائے۔ عافیت میں دنیا اور آخرت کی ہر خیر داخل ہے، کہ دنیا کی بھی ہر بھلائی اس میں شامل ہے اور آخرت کی بھی ہر بھلائی اس میں داخل ہے، اس لیے اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعلیکم عباد اللہ بالدعاء۔ دعا اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کسی بھی مصیبت یا کوئی مصیبت مستقبل میں آنے والی ہے، کوئی مصیبت آ چکی ہے یا کوئی مستقبل میں آنے والی ہے، دعا ان دونوں کے لیے مفید ہے، لہٰذا اے اللہ کے بندو تم اللہ سے دعا مانگو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا، فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، اے اللہ کے بندو اللہ سے دعا مانگا کرو۔
کوئی مصیبت یا تکلیف آ گئی ہے یا مستقبل میں کوئی آنے والی ہے، ان سب سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کیا کرو۔ ایک حدیث میں ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء کو اگر کوئی چیز تبدیل کر سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ تو دعا کے اندر ایسا اثر ہے، دعا کو اللہ نے ایسی قوت دی ہے، طاقت دی ہے کہ یہ تقدیر کو، وہ تقدیر جو کہ معلق ہے، تو وہ اس کو بھی تبدیل کر سکتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان اللہ حیی کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ باحیا ہیں، کریم ہیں، سخی ہیں۔ اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین، کہ کوئی شخص جب اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ دعا کی قبولیت کی صورتیں 3 ہیں، ان میں سے کسی بھی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور یہ جو 3 صورتیں ہیں یہ بھی ایک حدیثی کا مفہوم ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان بندہ دعا کرتا ہے، ایسی دعا کہ وہ اس میں کوئی کسی نافرمانی کی دعا نہ ہو اور قطع تعلقی کی دعا نہ ہو، تو ایسی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول اس طرح فرماتے ہیں کہ یا تو دنیا میں ہی اس کی دعا جلد قبول کر لی جاتی ہے، جو چیز اس نے مانگی ہے اسے مل جاتی ہے، یا آخرت میں اس کے لیے اس دعا کے بدلے میں ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کا صلہ اسے آخرت میں دیا جائے گا۔ اور تیسری چیز کہ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور مصیبت کو اس سے ہٹا دیتے ہیں۔ ان 3 صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ دعا کے کچھ آداب کو اگر ملحوظ رکھا جائے تو یہ بھی قبولیت دعا میں ان کا بھی ایک اثر ہے۔ بہتر یہ ہے کہ دعا باوضو کی جائے۔ عبادات کے بعد جو دعا ہوتی ہے، چونکہ عبادت کے لیے وضو کیا ہے، تلاوت کے لیے، نماز کے لیے، تو یہ دعا تو باوضو ہے ہی، لیکن میں نے عرض کیا کہ صرف اور صرف دعا کی جائے تو یہ بھی ایک عبادت ہے، اس لیے اگر صرف دعا بھی کرنے لگے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے دعا کریں۔ یہاں ایک بات میں خاص طور پہ عرض کر دوں، یہ ان دعاؤں کی بات نہیں ہو رہی جو کسی موقع کی دعا ہے۔ مثال کے طور پر بیت الخلاء جانے کی دعا ہے، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا ہے، کھانا کھاتے وقت کی دعا ہے، لباس پہنتے وقت کی دعا ہے۔ یہ جو موقعوں کی دعائیں نا، مختلف مواقع کے حساب سے جو ہم دعا پڑھتے ہیں، یہ آداب ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ صرف یہ اس دعا کی بات ہو رہی ہے کہ جو محض آپ دعا کرنے کے لیے بیٹھنے لگے ہیں یا چلتے پھرتے دعا کر رہے ہیں، چلتے پھرتے دعا کرنا بھی جائز ہے، محض آپ عبادت سمجھ کر دعا کرنے لگے ہیں تو اس کے لیے ادب یہ ہے، ضروری نہیں ہے، پھر بھی ادب یہ ہے کہ باوضو ہو کر دعا کی جائے۔ جو مختلف مواقع کی دعائیں ہیں ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، ضروری تو خیر اس کے لیے بھی نہیں ہے، لیکن مختلف مواقع کی دعاؤں میں بغیر وضو کے بھی دعا کی جائے تو اس میں بالکل قطعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بہرحال بہتر یہ ہے کہ دعا باوضو کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے مغفرت کی دعا کرنی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، فدعا بماء فتوضا، پانی منگوایا، وضو کیا، ثم رفع یدیہ فقال اللہم اغفر لعبید ابی عامر، وضو کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ یا اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرما۔ تو صرف دعا کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ دوسرا ادب دعا کا یہ ہے کہ دعا سے پہلے حمد و ثنا کی جائے اور درود شریف پڑھا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك، دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے یہاں تک کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ تو دعا کے شروع میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، یہ بھی آداب میں داخل ہے۔ پھر دعا سے پہلے استغفار کیا جائے،
دعا سے پہلے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا جائے اور توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ذکر ہے سورۃ النوح میں، انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میرے رب، میں نے ان سے کہا، اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں پر توبہ کرو، استغفار کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک کہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد نعمتوں کا ذکر کیا، یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر بارش برسائے گا، تمہیں اموال دے گا، اولاد دے گا، باغات دے گا، نہریں جاری کر دے گا۔ تو اللہ سے پہلے استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کر کے، اس کے بعد پھر اللہ سے جو بھی نعمتیں دنیا اور آخرت کی مانگیں وہ اس کے بعد مانگیں۔ پھر اس کے بعد دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ پہلے اپنے لیے دعا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے قرآن کریم میں، تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی ان الفاظ میں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب، میرے والدین کی اور تمام مومنین کی مغفرت فرما۔ تو یہاں پہلے اپنے لیے دعا کی ہے، پھر اپنے والدین کے لیے، پھر عمومی طور پر مسلمانوں مومنین کے لیے دعا کی ہے۔ تو پہلے اپنے لیے دعا کی جائے، پھر اپنے عزیز و اقارب، اپنے والدین، اپنے اساتذہ، اور پھر اس کے بعد عمومی طور پر تمام مسلمانوں کے لیے دعا کی جائے، عمومی دعا کی جائے۔ دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ دعا تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ سے دعا مانگو گڑ گڑا کر، اپنی عاجزی کا اظہار کرو، اپنے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرو، اور پھر دعا خفیہ طور پر ہو، زیادہ اونچی آواز میں دعا نہ کی جائے، سری طور پر، خفیہ طور پر دعا ہو۔ اور دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ اللہ کی طرف دھیان بھی ہو۔ عام طور پر جو زبانی دعائیں یاد کی ہوتی ہیں تو دعائیں اس طرح پڑھی جا رہی ہوتی ہیں کہ دعا پڑھی جا رہی ہوتی ہے، دعا پڑھنا نہیں ہوتا، دعا مانگنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب اگر کسی کو یہ دعا یاد ہے لیکن اس کا ترجمہ یاد نہیں ہے تو وہ یہ دعا پڑھ رہا ہوگا، اس لیے کہ یہ دعا مانگتے وقت اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سے کیا مانگ رہا ہے۔ اس لیے جو عربی کی دعائیں، جو ایسی قرآن و سنت کی دعائیں ہیں، منقول دعائیں ہیں، ان کا ترجمہ بھی سیکھنا چاہیے تاکہ دعا کرتے وقت ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ جب پتہ ہوگا تو پھر دھیان بھی لگے گا اس میں کہ ہم اللہ سے یہ چیز مانگ رہے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف یہی دعائیں مانگیں، اپنے الفاظ میں دعا مانگنی چاہیے۔ اپنے الفاظ میں دعا مانگنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں طلب کا اظہار زیادہ ہوتا ہے۔ آپ جو مانگ رہے ہیں اپنے اللہ سے، اپنی زبان میں، اپنے انداز میں مانگ رہے ہیں تو اس میں طلب کا اظہار زیادہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ کوئی عربی کی دعا ایسی مانگ رہے ہیں، دعا اگر وہ منقول دعا ہے قرآن و سنت سے، تو اس کا اجر اپنی جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں، لیکن اس سے دھیان عام طور پر نہیں ہوتا، اس لیے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا انسان کو کہ میں اپنے اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ قرآن و سنت کی دعاؤں کا ترجمہ آنا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے، اور پھر ان دعاؤں کے علاوہ اپنے انداز میں اور اپنے الفاظ میں بھی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ تو اللہ کی طرف دھیان ہو، غفلت کے ساتھ دعا نہ کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، جان لو اللہ تعالیٰ غافل اور لاپرواہ دلوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ سے جب دعا کی جائے تو دل میں غفلت نہیں ہونی چاہیے، غافل دل نہیں ہونا چاہیے کہ دھیان اللہ کی طرف ہے نہیں، دھیان کہیں اور ہے اور اللہ سے دعا کی جا رہی ہے۔ یہ دعا کے آداب کے خلاف ہے۔ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دعا میں دینا یہ بھی جائز ہے۔ نیک اعمال کا وسیلہ دے کر دعا کرنا یہ بھی جائز ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے تو انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا، اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ان کی مصیبت کو ہٹا دیا۔ تو اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر دعا کرنا جائز ہے۔ اور دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے نام ہیں، اللہ کو ان ناموں سے، اللہ کے جو اچھے نام ہیں، اللہ کو ان ناموں سے پکارو،
مثال کے طور پر رحمان، رحیم، ذوالجلال والاکرام، تو جب دعا کر رہے ہوں تو اللہ کو ان ناموں سے پکاریں، یا رحمان، یا رحیم، یا ذوالجلال والاکرام۔ تو یہ بھی دعا کا ادب ہے کہ اللہ کو، اللہ کے جو مختلف اسماء حسنی ہیں ان سے اللہ کو پکارا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور قلب کے ساتھ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دعا اس انداز میں مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اوپر دعا کے دروازے کھل گئے گویا کہ رحمت کے دروازے کھل گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر بھی دعا کے دروازے کھول دیں اور ہمارے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔